آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کر اللہ کا پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں دین مدین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ-ے-تبوک کے موقع پر شرکت کے لیے اعلان فرمایا، منافقین نے بہانے کھڑے اور ان میں سے ایک جج بن قیس تھا جس نے تو واضح یہ کہا کہ آپ مجھے تو حکم دیں ہی نہ۔ اس کے اسباب اس سے پہلے میں ذکر کر چکا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ رقم پیش کر دیتا ہوں جہاد کے لیے، وہ آپ میری طرف سے قبول کر لیں۔ تو وہی نازل ہوئی، قل اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، انفقوا طوعا او کرها، تم خرچ کرو دل سے یعنی خوشی خوشی یا بغیر خوشی کے، لن یتقبل منکم، تم جو خدا کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ان لوگوں میں سے ہو جو فاسق ہیں، جو بات کو مانتے نہیں ہیں۔ منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے اور آنی بھی چاہیے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ مسجد تعمیر کروا دیتا ہے تو بڑا خیر کا کام ہے۔ یہ تو ایک کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن وہ کوئی نہ کوئی رفائی کام کروا دیتا ہے، اچھا کام کروا دیتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہی ہے نا، غریب کی مدد کرتی، مسکین کی مدد کرتی، جس کے پاس لباس نہیں اس کو لباس لے کے دے دیا، جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو کھانا کھلا دیا۔ لیکن یاد رکھیے ایسا شخص کہ جس کے دل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ اگر خدا کی راہ میں اربوں بھی خرچ کر لے، لن یتقبل منکم، اس سے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرمائے گا کچھ بھی، یعنی اسے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں جو ہم نے اس سے پہلے قرآن پاک میں پڑھی ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ گا کہ ہمیشہ وہ ایسی بات کرے گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی تنقیص ہوگی۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ کام علم ہے نہیں، تیاری نہیں ہے، ہمارے جیسے ہیں نہیں، بڑے بھائی ہیں نہیں، یعنی ہمیشہ تنقیص کی بات کرے گا، یہ علامت ہے منافق کی۔ اور پھر دوسرا یہاں پہ ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بڑی بے باکی سے کرے گا، یعنی نام لیتے ہوئے یا آپ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح سے ذکر کرے گا جس طرح اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ آپ دیکھیے نا، میں نام لیتا ہوں، آپ نام لیتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں، فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور کوئی ایسے کر کے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ آپ منافق کو دیکھیں گے کہ اس کے پیشانی پر تیوری چڑھائے گی اور اس طرح بے باکی کے ساتھ نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت کا کہ یوں محسوس ہوگا جس طرح یہ امت ہی نہیں ہے۔
منافق کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے اس سے پچھلی آیات میں پڑھی ہیں. میں ان کا لبے لباب بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتے ہیں، یعنی نقص نکالتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، آپ کے مرتبہ کو کم کر کے پیش کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑے بے باک ہو جاتے ہیں، انہیں ذرا بھی احترام نہیں رہتا، یا وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. فرمایا تم جتنا مرضی خرچ کر لو، چاہے خوشی سے کرو یا بغیر خوشی سے کرو، لن یتقبل منکم، تم سے کیا ہوا خرچ اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقات و خیرات کی قبولیت کا تعلق محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. جس طرح نماز کی قبولیت کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور محبت کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح بھی نہیں، بالکل مکمل اسی طرح اس کا تعلق بھی اس بات کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ مصطفیٰ کریم کا غلام نہیں ہے، جب تک اس کے سینے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے طواف نہیں کیا کعبۃ اللہ کا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جی رسول اللہ کریں گے تو میں طواف کروں گا. انہوں نے قانون ہمیں دیا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کا طواف قبول ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، ورنہ طواف بھی قبول نہیں ہے. کعبۃ اللہ پہنچ بھی گئے. اب یہاں فرمایا گیا کہ لاکھوں خرچ کر لو، کروڑوں خرچ کر لو، اربوں خرچ کر لو، جو ہے وہ سارے خرچ کر دو، چاہے خوشی سے یا بغیر خوشی کے، لن یتقبل منکم. منافقین تمہارا صدقہ و خیرات اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور نہ تمہارے صدقہ و خیرات کی اللہ کو ضرورت ہے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے حکم لوگ ہو تم، اطاعت نہ کرنے والے ہو، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے ہو، اللہ کے پیارے محبوب کی دل آزاری کرنے والے ہو. فاسقوں تمہارے صدقہ و خیرات کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.